السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری امان اللہ مانی KDA نیوز کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ریکارڈ۔ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور تقریباً 2021 کا سال بھی شروع ہو چکا ہے، اور الیکشن 2021 کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بھی بڑی گیما گیمی موجود ہے۔ مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، مختلف جلسے جلوس بھی جاری ہیں۔ دھرکوٹ غربی باغ ایک حلقہ ہے جس میں ایک بڑی پراثر اور بزرگ سیاسی شخصیت ہر وقت ہمتن گوش رہتی ہیں۔ میری مراد میجر ریٹائر لطیف خلیق صاحب ہیں۔ میجر ریٹائر لطیف خلیق صاحب دھرکوٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور تقریباً وہاں سے 2-3 دہائیوں سے دھرکوٹ کے اندر اپنا سیاسی اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، انہوں نے کتنی سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ پانی پیا، اور پھر ایک آج کل تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے اندر سینئر رہنما بھی ہیں۔ میجر لطیف خلیق صاحب، آپ کو ہم KDA آفس پر، KDA اسٹوڈیو آن پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاست میں آنے کا خیال کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری امان اللہ مانی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں اور پھر اپنے لوگوں کو جہاں جہاں جو لوگ دیکھیں گے ان تک اپنی بات پہنچاؤں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے پوچھا سیاست کا، اصل میں میرا کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہی میرا پہلے سے سیاست میں میرے کوئی بڑے والد صاحب یا کوئی دادا پردادا بھی نہیں تھے۔ اصل میں مجھے 1972 میں فوج میں کمیشن ملا اور میں ہمتاً ادھر مصروف تھا، فوج اپنا کیریئر وغیرہ، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرمی بہترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے اور وہاں کمیشن ملنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو لیکن جب میں گھر آتا تھا، اس دوران چھٹی آتا تھا، تو لوگوں سے ملنا ہوتا تھا اور لوگوں کی شکایات غازی آباد فیملی، جو سردار محمد عبدالقیوم خان کی فیملی تھی، ان کے بھائی تھے سردار عبدالغفار خان اور بیٹے اور وہ سارے، ان کی مختلف کہانیاں، کس طرح وہ لوگوں کو دباتے ہیں اور پولیس سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کراتے ہیں، جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، اور ووٹ جو نہ دیں یا ان کو جو سلام نہ کرے اس پہ بھی لوگوں کو تختہ مشق ستم بنایا جاتا تھا۔ یہ بات آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی رہی۔ 1983 کے بلدیاتی الیکشنز ہو رہے تھے، اس میں جب میں چھٹی آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سعید جوش اور سردار عبدالقیوم خان کے بڑے بیٹے خلیق احمد خان فوت ہو گئے، اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کو اللہ ان کی مغفرت کرے، دونوں نہیں ہیں باپ بیٹا۔ تو ان کی ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے یونین کونسل مکھیالہ سے کمپٹیشن ہو رہا تھا اور سعید جوش تھے دوسری طرف۔ اب سعید جوش کے جتنے بینر، جتنی چاکنگ بہت ہوتی تھی، سب مٹا ہوا تھا سب کچھ، اچھا، اور آنکھیں نکلی ہوئی ہیں ان کے پوسٹر سے اور اس طرح سارا۔ تو اس دن مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ کیا یہ ملک صرف انہی کے لیے بنا ہے، اور کیا اس جگہ پہ صرف انہی کو سروائیو کرنا اور انہی کو بات کرنے کا حق ہے اور سامنے آنے کا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو بس اس دن سے میں نے سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ تو پھر وقتاً فوقتاً 1985 کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں بھی میں نے کام کیا، فوج میں تھا میں، لیکن جو چھٹی میں آپ کر سکتے ہیں وہ میں نے لوگوں کو سمجھایا اور ساری بات ہوئی۔ تو 1985 کے الیکشن ہو رہے تھے، وہ غالباً میں کہوں گا کہ باقاعدہ طور پر پہلے پارلیمانی جو الیکشن تھے نا 1985 میں ہوئے، جو پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن وہ اس طرح کے ایسے بس ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ہوتے، لیکن وہ پراپر طریقے سے ہوئے، جس میں سردار محمد عبدالقیوم خان MLA شپ کے لیے امیدوار تھے اور ان کے مقابلے میں راجہ محمد ارشاد خان۔ تو میں نے کھل کر راجہ محمد ارشاد خان کے، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی ان سے تعلق تھا یا انہوں نے کوئی مجھے ریکویسٹ کی یا کوئی، خود والنٹریلی، کیونکہ میں نے فیل کیا کہ بہت غاصبانہ قسم کا اور جارحانہ اور آمرانہ رویہ ہے اس فیملی کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے فوجی زندگی کے دوران ہی آپ جب غازی آباد سے نکلے اور پھر آپ نے جھنڈا اپنی فوجی گاڑی کے ذات بھی لگایا اور آپ نے فوج میں ہوتے ہوئے بھی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا۔
اور نہیں فوجی گاڑی کے ساتھ تو آپ جھنڈا نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ہے کہ آرمی کے اندر رہ کر بھی میں یقینی طور پر لوگوں کو ملا اور ان کے حقوق کی بات کی، اپنے حلقے کے لوگ کی، اور اس طرح کا جلسے جلوس تو لیڈ نہیں کیے، لیکن جس حد تک لوگوں کو سمجھانا تھا. اور جو اگر کوئی ایک اصل میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی قبل از وقت ہوئی، پری میچور ریٹائرمنٹ، اور وہ اسی بنیاد پہ ہوئی کہ وہاں چرالا میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو اس میں نے اٹھ کے سوال وغیرہ کر دیے ان لوگوں سے. راجہ اشفاق سروس صاحب جو وزیر جنگلات پنجاب تھے اس وقت، وہ انہوں نے مدعو کیے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ گیسٹ تھے ان کی، اور اسٹیج پہ انہوں نے جو ہے نواز شریف کی تصویر لگائی تھی، کیونکہ وہ شاید اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، تو یا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ہاں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت. میں نے ان کے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ آپ اپنے سردار محمد عبدالقیوم خان کو لیڈر مانتے ہیں، اور شناخت کے حساب سے اور ایک لیڈرشپ کوالٹیز کے حساب سے وہ زیادہ بہتر انسان ہے. آپ ایک بندے کی فوٹو لگا رہے ہیں، لگانی ہی تھی تو سردار قیوم کی لگاتے یا انہیں بلا لیتے، وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. اس پہ پھر بات بڑھتی گئی اور سوال جواب ہوا. اشفاق سرور نے مجھ سے سوال کیے تو وہ کسی نے کہہ دیا جی حاضر سروس میجر ہے، اور میں نے کہا ہاں میں حاضر سروس ہوں، میں فلاں جگہ پہ ابھی اپوائنٹڈ ہوں، میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سلکے کے ساتھ اس کی آواز اٹھا رہا ہوں. وہ پھر میرے خلاف رپورٹ ہو گئی، کیونکہ آئی ایس آئی کا کوئی ریپرزینٹیو بھی تھے، تو رپورٹ ہوئی. تو رپورٹ میں نیچرلی مجھ سے پوچھا وغیرہ گیا، میں نے ساری بات مان لی. اس وقت کے جی او سی نے مجھے بلایا، جی او سی مری نے، ان کی یہ مرضی تھی کہ میں فوج میں ریٹائر کیا جاؤں. پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا، تو میں نے کہا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آئندہ تو نہیں نہ کریں گے. میں نے کہا سر میں تو یہ کروں گا، تو پھر اصغر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر کریں، آپ کو بہت موقع ملے گا. پھر نے ریٹائرمنٹ کے لیے ریکمینڈ کیا، میری 21-22 سال سروس ہو گئی تھی اس وقت، تو پھر میں ریٹائر ہو گیا. ایک دور میں آپ پہ غازی آباد کے اندر آنے پہ پابندی بھی لگائی گئی تھی. پابندی تو اکثر لگتی تھی، وہ ایک دور میں نہیں، اکثر وہاں اس طرح کی باضابطہ طور پہ پابندی نہیں لگی کبھی. اچھا. لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے لڑائی جھگڑے کرنا، نہ گزرنے دینا، ٹیچر وہاں پکڑ کے بے عزتی کر دینا، اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی تھی. ایون کیج خورشید جیسے، جنرل ایاز خان جیسے لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے عزت کے ساتھ نہیں گزرنے دیا گیا. میجر صاحب، سیاست حکمت کا نام ہے. آپ ایک جارانہ موقف رکھتے ہیں، جارانہ انداز رکھتے ہیں، آپ جارانہ طور پہ بات کرتے ہیں. سیاست میں یہ جارانہ موقف آپ نے کیوں اپنایا، اور اس کے پیچھے کیا وہی غازی آباد کی سرکار تھی؟ اصل میں دیکھیں، یہ میرے نزدیک سیاست جرأت مندی کا نام ہے، ایمانداری کا نام ہے، لوگوں کی خدمت کا نام ہے، اور میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں، عبادت کا درجہ رکھتا. سارے کہتے ہیں لیکن کرنے میں وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. وہ پھر مصلحت اور حکمت عملی جو آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ ساری میں دو ٹوک بات کرتا ہوں. کسی کے ناراضگی کی مجھے کوئی خاص ہاں چند لوگوں کو شاید اس میں استثناء حاصل ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ میں دو ٹوک بات کرتا ہوں اور جو سیدھی باتیں کرتا ہوں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میجر لطیف بڑے خوش قسمت ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے. میں نے کہا پاگلو تمہیں سمجھ نہیں آتی. کام اس وقت جب شروع ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن سمجھ لیٹ آتی ہے آپ کو. کام ٹھیک کرتے ہیں، یعنی جو حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، تو انصاف کی بات ہے، تو وہ تو کرتے ہیں نا. آپ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنی پوری جدوجہد کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ ان کے حقوق ان کو دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر سچائی تو ثابت ہو جاتی ہے نا، سامنے آ جاتی ہے پھر بعد میں. میجر صاحب، پاسبان بنائی آپ نے. پاسبان کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں گئے. پیپلز پارٹی کے بعد آپ جماعت اسلامی میں رہے. جماعت اسلامی کے بعد آپ پی ٹی اے میں آئے. کیا پارٹیاں آپ کو برداشت نہیں کرتی یا آپ پارٹیوں کو برداشت نہیں کرتے؟ دیکھیں، جہاں تک میں ریٹائر ہوا نا، تو جو پاسبان تھی وہ کوئی باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں تھی، وہ غیر سیاسی. میں تو کسی کام کو غیر سیاسی نہیں سمجھتا آج. اس وقت مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ سیاسی غیر سیاسی، سنتا تھا میں. تو غیر سیاسی جماعت تھی، لوگوں کے حقوق کے لیے تھی، ظلم کے خلاف پاسبان اس کا ماٹو تھا. اچھا. تو وہ تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ میں نے چھوڑی ہو. کوئی ایسا پلیٹ فارم تھا. پھر سارے لوگ جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں کسی پاور پالیٹکس والی ایسی جماعت میں جو سیاسی طور پہ لوگوں کے حقوق ان کو دے سکے، اس طرح کی جماعت میں جائیں. اسی اثنا میں میری ملاقات سردار قمرزمان ہیں ان سے ہو گئی،
اور انہوں نے جس طرح کہا اس سے پہلے مجھے خالد ابراہیم صاحب نے بھی دعوت دی تھی کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں. تو میں نے انہیں کہا کہ زیدار صاحب کہنے لگے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے نہیں آپ حکم دیں ریکویسٹ کیا ہے. تو کہنے لگے میرے پاس ادھر غربی باغ میں کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں ہے پولیٹیکل ورکر, آپ میرے ساتھ آ جائیں. اچھا. تو میں نے کہا میں اگر اس طرح تھوڑی دیر بعد میں نے کہا اگر آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ کہتے نہیں بلا آپ بولیں. میں نے کہا میری پاسبان میں آ جائیں. تو بڑے ہنسے چونکہ وہ اس وقت ایم ایل اے بھی تھے, پھر سردار ابراہیم کے بیٹے تھے, بڑی شخصیت تھے, تو ہنسنے لگے. تو میں نے کہا نہیں دیکھیں آپ کی جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے نا, اس سے میری پاسبان بے شک لمیٹڈ جگہ پہ غربی باغ میں لیکن زیادہ کام کر رہی ہے. آپ کی نظر ہی نہیں آ رہے, ایم ایل اے تو بن گئے لیکن کوئی ایجیٹیشن, کوئی لوگوں کے حقوق کی جنگ آپ لڑ نہیں رہے, اور جماعت کی حیثیت سے آپ بالکل مؤثر نہیں ہیں, آپ کی جماعت کہیں پہنچنے والی نہیں ہے, تو ادھر آ جائیں. تو خیر میں نے پھر انہیں کہا کہ نہیں یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا, آپ ایسا کیجئے آپ اور میں دونوں, چونکہ مجھے اس وقت انویٹیشن صدر رمضان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, میں آلموسٹ ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں اور کریں میں آپ سے آپ کی جماعت میں شامل ہوں گا. تو میں نے کہا آئیں آپ اور میں بڑے دائرے میں شامل ہوتے ہیں. بعد آپ تھے پہلے, میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی میں چھوڑ دیا آپ نے, اب دوبارہ آ جائیں. کہنے لگے میں بالکل تیار ہوں, آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ بی بی سے یہ منوائیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے طور پر اس کو چلائیں, آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو. یہ نامزدگی اور یہ میں نے کہا میری کیا حیثیت ہے, میں چھوٹا سا ایک پرزا ہوں اس سے ساری سلسلہ, تو آپ جو ہے وہ خود چلیں مل لیں تو ادھر آ جائیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں وہ غیر جمہوری جماعت ہے, اور وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا. پھر قمر زمان نے اس طرح کہا کہ دیکھیں میری لطیف یہ پارٹی جو ہے آپ کی جماعت بھی ہے میری بھی, ہم بھائی ہیں, ہمیں ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. یا مجھے قائل کریں میں پاسبان میں شامل ہو جاؤں, یا آپ میرے ساتھ آ جائیں پیپلز پارٹی میں. تو نیچرلی پھر وہ ایم ایل اے بھی تھے, پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی, اس طرح میں پیپلز پارٹی میں گیا. ایک واقعہ ہم نے سنا ہے, آپ نے ایک سیکرٹری کو پیپلز پارٹی کے دور میں آپ مشیر حکومت تھے, سیکرٹری کو آپ نے تھپڑ مارا اور آپ نے وہ چھوڑ کے آگے مشیر حکومت. اصل میں دیکھیں ہوا یہ کہ مجھے ان کی اصل میں جو ورکنگ تھی نا پارٹی والوں کی, اس کی اتنی سمجھ نہیں. میں تو سیدھا آدمی ہوں نا کہ مجھے جو فرق ہے, میں کوئی بات لکھتا ہوں تو لکھتا کیا, میں جو بات کہتا ہوں اس پہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. اچھا وہ بندہ میرے پاس آیا, وہ گریڈ 17 کا ماہر مضمون تھا. انہیں مجھے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی لکھا ہوا میری اپلیکیشن پہ تبادلے کے لیے مجھے ضرورت ہے, کیونکہ میرے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے اور میں شادی بھی نہیں کی, میرا اپنے گھر کے قریب ہونا ضروری ہے. تو میرے 3 سال بھی مہرا سرو ایک جگہ ہے وہاں پہ, اس میں پورے ہو گئے, 3 سال بھی پورے ہو گئے. تو مجھے وہ زیادتی کر رہے ہیں, سیکرٹری مان نہیں رہا ہے. میں بہت عرصے تک ٹالتا رہا, لیکن پھر اس نے اس طرح کی بات کی, ریکویسٹ کی, پریشان دیکھا, تو میں چلا گیا سیکرٹری کے پاس. تو سیکرٹری کو میں نے جب بات کی تو سن نہیں رہا تھا وہ. میں نے اس سے کہا سیکرٹری صاحب آپ یوں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں, کہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے. اس کو چڑھ گیا, اس کو بےزتی کرنا شروع کی. تو میں نے کہا نہیں میرے ساتھ آئے ہوئے آپ اس طرح کی بات نہ کریں, آپ اس کی بات سنیں. یہ پرائم منسٹر نے بھی لکھا ہوا ہے, وزیر تعلیم نے بھی لکھا ہوا ہے, اس کا ریکمینڈ کیا ہوا ہے, تو آپ کیوں نہیں اس کی پوسٹنگ کر رہے؟ کہ میں پوسٹنگ کے خلاف ہوں. میں نے کہا آپ تو خلاف ہونا ہی ہے کہ آپ سینٹرلی جو ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ غریب لوگ ہیں. اس پہ پھر تنازع ہوا, حالانکہ بہت دیر تک سن نہیں رہا ہے, توجہ نہیں دے رہا ہے. میں کہتا تھا نہیں سنتا تھا, اور اس پہ اس نے تھوڑی سی اس طرح کی بات کی. نا پیپر ویٹ تھا تو وہ ایسے اٹھا کے مجھے اس طرح کرنے لگا. تو پھر اس کو میں نے چھوٹا سا تھپڑ مارا تھا, کوئی بہت زور کا نہیں مارا. بعد میں ایک مارے مضمون نے اس کو ایک یعنی اس کا کدال کا دستہ جو تھا نا کاؤ کا, اور اس وہ یعنی رف جو کاٹتے ہیں وہ بازار سے لیا اور اس سے اس کا سر پھوڑ دیا تھا. لیکن وہ بہت سخت جان تھا, نظر بڑا کمزور آتا تھا, میں ڈرتا تھا مری نہ جائے. لیکن وہ اتنا سخت جان تھا کہ وہ دستے سے لو لان ہوا, کچھ نہیں ہوا اس کا.
میجر صاحب عمر کا یہ حصہ ہے 80 سال آپ کی تقریباً عمر. نہیں میری 80 نہیں ہے، 70 سال. ہاں 70 سال. 10 سال. ہاں 10 سال. میں واقعی 80 سال کا لگتا ہوں. نہیں آپ تو ینگ لگتے ہیں ماشاء اللہ. میجر صاحب 70 ایئرز کے قریب 2020 آتا ہے. جماعت اسلامی سے آپ نے 3 الیکشن لڑے ہیں اور جماعت اسلامی کی انتخابی سیاست کے اندر آپ کا ووٹ بینک سب سے زیادہ رہا ہے. ترابی صاحب کا ووٹ بینک 1996 میں اچھا رہا. اس کے بعد انتخابی سیاست کے اندر غربی باغ کے اندر آپ نے 3 الیکشن بھی لڑے. اچانک 2020 کے اندر آپ نے آ کے عمر کے اس حصے میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر دی. اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا آپ جماعت اسلامی کی قیادت سے مطمئن نہیں تھے یا آپ کا عوامی؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. قیادت سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا. جماعت کے منشور سے، جماعت کے طریقہ کار سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا. میرا اختلاف میرے اپنے ساتھ تھا. وہ یہ کہ دیکھیں کہ میں 3 الیکشن لڑتا ہوں. جس مقصد کے الیکشن کو الیکشن کے لیے لڑا جاتا نا یا اس لیے لڑا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ووٹ مل جائے. ان ووٹوں سے کیا ملتا ہے؟ نہ کسی غریب کا ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، نہ کسی غریب کو تھانے سے چھٹکارا مل سکتا ہے، نہ کچھ. کیا ہے مطلب؟ وہ آپ کے ووٹ 10,000 15,000 آپ کی ایسے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں ہوتے. تو ان کو کیا کریں گے آپ؟ جب میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی ایسا مورچہ ہے کہ جہاں سے ہو کر میرا فائر جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ پہ نہیں گر رہا ہے، یعنی میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، تو اس بنیاد پہ اور میرے پاس اور چانس نہیں ہے. یہ خیال آپ کو 20 سال کے بعد آیا؟ ظاہر ہے. دیکھیں نا، ایک جدوجہد کی جاتی ہے نا، جس طرح میں نے کہا میں اس کو جہاد سمجھ کے کروں، میں کر رہا ہوں ایک کام. تو درمیان میں جماعت چھوڑنے کا اب بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جس وقت میں نے اپنی عمر پہ غور کیا اور میں اپنے ساتھیوں نے اس طرح مجھے کہا کہ ادھر سے کچھ نہیں بنتا، اور پھر ایک پلیٹ فارم بہتر موجود تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ جماعت میں بھی کہتا تھا، اگر مجھے کبھی میں نے کہا لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی اچھی جماعت بتائیں جو جماعت اسلامی سے بہتر ہو تو میں تیار ہوں. ہمیں سیاسی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے لوگ اس پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ اگری نہیں کرتے. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، جس وقت عمران خان نے یہ کہا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، کرٹیسائز کرنا اور بات ہے، نکتہ چینی ہر کوئی دوسرے، لیکن ایک جو بیانیہ ہے اس کی طرف دیکھیں کہ مدینے کے. اور طارق جمیل جیسے لوگ جو اتنے بڑے عالم اور پریکٹسنگ مطلب ہے وہ عالم دین ہے، ان نے بھی اس کو ویلکم کیا اور اس کو انکریج کیا. دوسرے لوگ ڈسکریج کر رہے ہیں. یعنی ایک بات سنیں، ایک بات جو یہ تھی، دوسری یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کینسر ہے جو اس ملک کو لگا ہوا کرپشن ہے. اور عمران خان کرپشن کے جو کرپشن کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے جو مگرمچھ ہیں، ان کو پکڑا اور جیلوں میں ڈالا، بھاگ گئے. یہ اور بات ہے، یہ اس ملک کا سسٹم ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کیا. اس کی جماعت آزاد کشمیر میں تھی. آزاد کشمیر میں اس جماعت کے جو صدر ہیں وہ بارسٹر سلطان محمود چودھری ہیں. کبھی میں پہلے بھی 5 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، مشیر تعلیم تھا. میں نے دیکھا کہ وہ جو باتیں ان کو بدنام کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں ان میں ایک بھی نہیں ہے، اور وہ کرپٹ نہیں ہے، بہت سادہ آدمی ہے، ہیرا پھیری اور چکری نہیں ہے. تو اس لیے میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں اور یہاں سے ہو کر میں پی ٹی آئی پاکستان کی گورنمنٹ سے اب تک مطمئن ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جتنا وہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے یا لا لیسنس یا وہاں کنٹرول نہیں ہے نا، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ انہیں ورثے میں ملا ہے. یہ پچھلے 20-25 سال کی جو مس گورنمنٹ تھی، جو گورنمنٹ کی نااہلیت تھی اور کرپشن تھی، وہ لوٹ مار تھی، اس کا نتیجہ یہ آ گیا. اور وہ بدقسمت عمران خان کے حصے میں آ گیا. کل بھی پیٹرول جو ہے وہ 2 روپے مہنگا ہوا، مہنگائی کا ایک بوجھ ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس پہ قابو پا لے گا؟ نہ ہی وہ 50 لاکھ گھر ملے، نہ ہی وہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، کیا وہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں؟ ابھی ان کی گورنمنٹ کو تقریباً 2.5 سال ہوئے. ابھی 2.5 سال لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے. لیکن لوگ بھی تو ڈسٹرب کر رہے ہیں نا. ابھی یہ جو بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے اور یہ ہو رہے ہیں نا، یہ یعنی گورنمنٹ کی توجہ ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کو کام نہ کرنے دینے کے لیے کی جا رہی ہے. انہیں خطرہ ہے کہ اگر عمران خان اس طرح 2.5 سال اور امن کے ساتھ، امن نہیں ہونے دیتے نا یہاں،
جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکا ہے. لیکن 2.5 سال اور ہیں، اگر 2.5 سالوں میں بھی وہ نہ پرفارم کر سکے تو پھر پاکستان کے عوام پہ ہوگا نا کہ وہ کس کو لاتے ہیں. اور یہاں سچی بات یہ ہے کہ ملک کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی دیانتدار لیڈرشپ بچی نہیں ہے. جو ہے میں انہیں کیا کہوں، آپ سب جانتے ہیں. یہاں پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے. فاروق حیدر صاحب ایک طرف لاک ڈاؤن کرتے ہیں، دوسری طرف جلسے جلوس جاری ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل رہا ہے؟ یہ فاروق حیدر صاحب کی جو فاروق حیدر جو ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ان کا رول ہے نا، یہ بڑا افسوسناک ہے. یعنی قول اور فعل میں آخری درجے کا یہ دیکھیں نا کہ تضاد ہے. ان کے یہ نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ میرے کسی دور میں یا کہیں کہ میں انہیں ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں، ایک اچھا لیڈر یا ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر سمجھتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ بھی انہوں نے 3 بار وعدہ کر کے بشارت 6 روڈ پہ آپ کی بڑی جدوجہد رہی، احتجاجی دھرنے رہے، آپ سے وعدے بھی ہوتے رہے، ابھی تک بشارت 6 روڈ بنی نہیں ہے. تو اس پہ کیا موقف ہے؟ کیا احتجاج کی طرف دوبارہ جائیں گے؟ دیکھیں ابھی احتجاج کی طرف کیوں جائیں گے؟ ابھی گورنمنٹ ہماری آئے گی تو خود بنوائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو 6 ماہ رہ گئے، بنوا بھی نہیں سکتے نا. ابھی احتجاج نہیں کریں گے، ابھی ہم اپنی حکومت کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو آپ دیکھنا ساری بنے گی. اور گھوڑی چپڑیاں گھوڑی کے روڈ بھی بنی اور یہ بھی بنے گی. جو غربی باغ دیکھا جائے، جو ہمارا یہاں پہ ہم نے بینرز دیکھے، غربی باغ میں جلسہ ہوا، اس بینرز میں کچھ مقامی لوگ موجود تھے. مقامی لوگوں نے آپ کی تصویر نہیں لگائی بینرز پہ، انہوں نے الگ سے کمپین چلائی. باقی غربی باغ میں اس ٹائم تک جو امیدوار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ 3 سے 4 لوگ موجود ہیں. 5-6. تو کیا آپ بھی امیدواروں کی لسٹ میں ہیں؟ ایکچولی میں میجر امیدوار ہوں نا. میں میجر کینڈیڈیٹ ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہے، جتنے بھی ہیں نا جمہوری اور سیاسی جماعتوں میں یہ ان کا حق بنتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرے. بات قیادت سے اور پارٹی کی جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے ان کی منظوری کی ہوتی ہے نا. وہ جس کو ٹکٹ دیں گے تو ہم سارے اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پارٹی میں اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ایسے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. جتنے بھی زیادہ ہوں یہ اچھی بات ہے کہ وہاں بااثر اور مؤثر لوگ موجود ہیں. چلو وہ سارے پھر ایک کے ساتھ. اگر پارٹی کے اندر یہ کسی حلقے میں کوئی پیراشوٹر آتا ہے تو کیا آپ قبول کریں گے یا ریزسٹنس دکھائیں گے؟ دیکھیں نا پیراشوٹر کس طرح آ سکتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا بندہ جو پہلے سے موجود نہیں ہے اور وہ آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے حلقے کے لیے اگر اس کو ہم سارے مل کر اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو حلقے کے لیے کتنا مفید ہوگا اور کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اس کی کیا سیاسی اور سماجی اور وہاں پہ. میجر صاحب 2016 کا الیکشن تھا. 2016 کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کا اتحاد تھا. اگر مسلم کانفرنس کی قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت اس بات پر اکٹھی ہو جاتی ہے کہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی اتحادی الیکشن لڑیں گے، آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے خلاف جدوجہد میں گزری ہے، جو مادر پدر ان کی آزادی تھی اس کے خلاف گزری ہے، تب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ میرا 25-30 سال کا تجربہ تو ہے نا. لاسٹ ٹائم 2016 میں جو ہمارے ساتھ وہاں پہ کھیل کھیلا گیا، اب دیکھیں نا وہ تو انکار کرتے تھے خارجول صاحب اور وہ سارے کہ ہمارا اتحاد ہے ہی نہیں. تو پھر الیکشن کے بعد 2 سیٹیں کیسے مل گئی ان کو؟ جماعت اسلامی کو اتحاد تھا لیکن غربی باغ میں سردار عتیق نے نہیں ہونے دیا اور بہت اوپر سے یہ معاملہ ہوا. یہ تو ہمارے سامنے آپ کے الیکشن ہم نے اس بار ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ سردار عتیق اس میں بھی میزریبلی فیل ہو گئے، نہیں کر سکیں گے. یعنی آپ فل فلیج الیکشن لڑنے کی ہر 2 صورت میں آپ 2021 کا الیکشن انشاءاللہ تعالی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر صورت میں ہم الیکشن لڑیں گے. پارٹی کا اپنی ہماری جماعت کا فیصلہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے، لیکن سردار عتیق کے خلاف سردار عتیق کو اس جگہ پہ نہیں آنے دیں گے اس بار انشاءاللہ. 2020 1980 سے لے کے 2020 تک آپ کی سیاسی زندگی ہے، بہت بڑا تجربہ بھی ہے. آزاد کشمیر کا جو موجودہ جو سٹیٹس ہے، گلگت بلتستان کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے.
کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، یا جو ہماری انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک طرف تو وہاں پہ اس پہ وزیر اعظم فاروق حیدر نے بھی کل بیان جاری کیا کہ اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، تو کیا اگر آزاد کشمیر کی حکومت کا سٹیٹس بدلنے کی کوشش کی گئی تو کیا آپ اس کی سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو خطہ ہے نا پاکستان آزاد کشمیر، یہ جو جگہ ہے بڑی بدقسمت جگہ ہے یہ. یہاں پہ جب ایک فرد حکمران ہوتا ہے تو اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. وہی فرد جب حکمران نہیں رہتا نا تو اس کا موقف ایک دم بدل جاتا ہے. یہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ جی بی کا گلگت بلتستان کا جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2013 میں گورنر بنا، وزیر اعلیٰ بنا. دیکھیں نا، اور کیا صوبہ ہوتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. پیپلز پارٹی والوں نے، چونکہ یہ کہیں سے میرے خیال سے بہت اوپر سے یہ کوئی اس طرح کی منصوبہ بندی ہوئی ہے جس میں آپ بے شک چیختے چلاتے رہیں یا باتیں کرتے رہیں، لیکن اس کام نے ہو کر رہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا ادھر ظاہر ہے کہ آگے بھی اسی نیچ پہ چل رہا ہے، اسی راستے پہ چل رہے ہیں. وہ ایک اب تقریباً دیکھیں نا کہ وہاں کی فل فلیج گورنمنٹ بن گئی صوبے کی طرف. وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، اور وہ ان کی اسمبلی ہے، اور وہ سارا. تو اس سلسلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بیسک چیز ہے. دیکھیں، میری زندگی کا جو محور ہے نا، یہ جو مرکز ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم آزاد بھی ہو، جس طرح یہ ہمارے جن کو کہتے ہیں نا نیشنلسٹ، جو کہتے ہیں کشمیر آزاد ہونا چاہیے، میں اس بات کو بھی کیا ہوگا آزاد ہوگا تو پھر کیا مل جائے گا اگر وہی کرپٹ لوگ، کرپٹ نیشن، کرپٹ سسٹم ہوگا. میں کہتا ہوں سسٹم ٹھیک ہو، سسٹم ٹھیک ہو جہاں کہیں بھی ہے، جس طرح بھی ہے، سسٹم ٹھیک ہو. دیکھیں، لوگ مجھ سے پوچھیں کشمیر کی آزادی کا کیا کس طرح ہو سکتی ہے. یہ کسی نے آج تک مجھے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ذات کے خلاف جاتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے تم اپنی ذات کو ٹھیک کرو جو تم لیڈرز ہو، اور مظفر آباد جو تمہارا بیس کیمپ ہے اس کو ٹھیک کرو. یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو، کشمیر کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن یہاں جو تم نے کشمیر کی آزادی کے نام پہ یہ چھوٹا سا 4,500 مربع میل کا علاقہ آزاد کرایا تھا، اس میں تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد سوائے مظفر آباد کی دوڑو اور لوگوں کو دکھ دیا، لوگوں کے حقوق لوٹے، لوگوں کو غلام بنایا. ڈوگرا آج لوگ برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے حکمران جو گزرے ہیں نا، جو اچھے سے اچھا تھا، اس سے ڈوگرا رجیم ٹھیک تھی. وہ لوگ لوگوں کو انصاف دیتے تھے. ان لوگوں نے کسی کو انصاف نہیں دیا، بلیک میل کیا، پاکستان سے اس طرح فنڈ لے کے وہ کھائے اور وہ سارا. اور آپ مجھے بتائیں پھر اس طرح کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ یا ادھر یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کو کیسے آپ روکیں گے؟ کشمیر کی حیثیت تاریخی حیثیت ہے. کشمیر 5,000 سال پرانا ہے. پاکستان 1947 میں بنا تھا. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کو کوئی ایلیمنیٹ کر دے گا اور کشمیر ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، لیکن اس شکل میں بن نہیں رہی ہے صورتحال، جو نظر نہیں آ رہی. کوئی انسینٹیو، کوئی چیز ہے نہیں. دیکھیں، ہم بیسیکلی نا نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن کیریکٹر ہمارا کیا کہوں کہ کہاں ہے آپ کو. میجر صاحب، آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کو آرام کا مشورہ دیتی ہے. ویل آف فیملی ہیں آپ، کوئی اس طرح کا ہے نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اس 70 سال کی عمر بھی ہو گئی جو آپ کو جوان رکھتی ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سا جنون ہے کہ وہ آپ کو زندہ دل اور جوان رکھ رہا ہے؟ یہ راز ہمارے ناظرین کو بھی بتایا جائے. جی، میں بالکل ایمانداری سے بات کروں گا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں لگی لپٹی یا جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اور حکمت عملی کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی حکمت عملی بھی نہیں ہے. میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی منشا، اللہ کا چونکہ حکم یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اللہ نے جو نظام وضع کیا ہے، قرآن میں جو نظام آپ کو ایک وہاں سے ایک پکچر ملتی ہے، اس طرح کے نظام کے لیے کوشش کریں جو انصاف پر مبنی ہے، جس میں کرپشن نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. اور آپ اس کے لیے، اور پھر اس کو میں عبادت سمجھ کے اور جہاد سمجھ. سورہ الحجر کی آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرتے رہیں
جب تک کہ آپ کا آخری وقت نہ آ جائے. اور کئی بار چھوڑنے کا بھی سوچا یہ جو میں کام کر رہا ہوں, لیکن یہ پھر جب حکم اللہ کا ہو تو پھر میں کس طرح اس کو چھوڑ سکتا ہوں, میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اور میرا اس میں پروگرام یہی بنا, میں نہ تو اتنی سچی بات ہے صلاحیت ہے, نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم پورے آزاد کشمیر میں کوشش کریں, لیکن ہم نے کہا غربی باغ اس سسٹم کی ایک اینٹ تو ہے نا, یہاں سے اینٹ ہم کھینچ لیں گے نا تو یہ سسٹم کمزور ہوگا, گرے گا, اور لوگ اور جگہوں پہ بھی کوشش کریں گے. اس لیے ہم نے غربی باغ کو اپنا کر کے تو اپنی زندگی کے آخری سانس تک یہ کوشش کی ہے کہ یہ ہم کام. ماشاء اللہ, اللہ یہ جذبے جوان رکھے. ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, پوری دنیا سے ہمارے ناظرین سنتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. میں اپنے بھائیوں کو, مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں ہیں, جدھر جدھر بھی ہیں, وہاں سے ہو کر اپنے وطن عزیز کی ترقی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, اس کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور میرے نزدیک سب سے بڑا صدقہ, سب سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد یہ ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, ورنہ کوئی اور جواز نہیں تھا, آپ پاکستان میں ظلم اور بے انصافی کا نظام ختم کرنے کی کوشش کریں. ابھی تھوڑا سا ایک موقع ملا ہوا ہے, یہ ابھی عمران خان آپ کو جو اللہ نے عمران خان کی شکل میں ایک حکمران دیا ہے, اگر آپ اس کا تعاون نہیں کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دور گزرنے کے بعد آپ افسوس کریں گے, لیکن وقت واپس نہیں آتا, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آپ عمران خان کو سپورٹ دیں اور عمران خان کو مضبوط کریں. عمران خان یقینی طور پہ آپ مل کر اس ملک کے پاکستان کو وہ جو مدینے کی ریاست کی بات کی وہ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کا تعاون چاہیے. ناظرین, یہ تھے میجر لطیف خلیق صاحب, جنہوں نے اپنی عمر کا تقریباً 30 سے 35 سال کا عرصہ سیاسی جدوجہد کے اندر گزارا, عوام کے اندر گزارا. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اپنی با کردار صلاحیتوں اور با کردار رویے کے ساتھ عوام کے اندر بھی موجود رہتے ہیں اور ہمدن جوش رہتے ہیں. ایسے ہی KDI نیوز مختلف شخصیات سے آپ کو ملاتا رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.